حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے گھر کے کام کرتی ہیں، شہزادی کونین ہیں، مالک جنت کی لخت جگر ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر خود تندور چلاتی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتی ہیں، اپنے گھر کے اندر خود جھاڑو دیتی ہیں، اور اپنے گھر کے اندر آٹا پیسنے کے لیے چکی بھی خود چلاتی ہیں۔ ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ چھالے بن جاتے ہیں، کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، جسم تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود کام کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مشورے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ غلام جو ہیں وہ قیدی بن کے آئے ہیں مال غنیمت کے طور پر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ عرض کروں کہ کوئی خادم یا کوئی خادمہ جو ہے وہ گھر کے کام کے لیے مل جائے۔ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو حضور مسلمانوں کے کسی وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا فرمائی اور آپ حضور کے قریب نہ گئیں، ام المومنین سے ملاقات کی اور واپس اپنے گھر میں تشریف لے گئیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھی۔ اب والد کو پتہ چلے، گھر بھی قریب ہو بیٹی کا، پتہ چلے کہ بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی تو پیغام بھی بھجوایا جا سکتا ہے، اب تمہارے والد محترم فارغ ہو چکے ہیں۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ کائنات سے محبت دیکھیے، حضور نے کسی پیغام دینے والے کو نہیں بھیجا کہ جا کر فاطمہ کو بلا کر لاؤ کہ کیوں آئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس چل کر سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لے کر گئے اور جا کر پوچھا بیٹی فاطمہ تم آئی تھی اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئی، کیوں آئی تھی، خیر تھی؟ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابا جان اس وجہ سے حاضر ہوئی تھی، میں کوئی خادمہ یا کوئی غلام میں چاہتی تھی کہ اگر آپ عطا فرما دیں گھر کے کام کاج کے لیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں غلام سے زیادہ بہتر عمل نہ بتا دوں؟ کیا غلام سے زیادہ بہتر عمل نہ بتا دوں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جب دن بھر سارے کام کاج کرنے کے بعد تھکان کا شکار ہو جاؤ، رات کو بستر پر جاؤ تو بستر پر جانے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری جسمانی تھکان کو دور فرما دے گا اور اللہ بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ تسبیح فاطمہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے امت کو ملی ہے، اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ بتایا ہے، جب سے حضور نے فاطمہ الزہرا کو یہ وظیفہ بتایا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھا کرو، فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آخری دم تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ علی المرتضیٰ نے اس وظیفے کے بغیر رات گزاری۔ معلوم ہوا کہ یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے، کتنا مستند وظیفہ ہے جو حضور نے عطا فرمایا ہے کہ کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ رات کو سوتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں لوگ جب کام کاج کرتے ہیں تو تھکان کا شکار ہونے کے بعد تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر نماز میں سستی کر لیتے ہیں، تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر وہ بے شمار کاموں میں سستی کر جاتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ جسم کے اندر جتنی بھی تھکان ہو، خدا کی عزت کی قسم اگر آپ یقین کامل کے ساتھ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جسمانی تھکان کو دور فرما دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کچھ غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام کا جذبہ، کچھ غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ کیا تمہیں کوئی مالی مدد چاہیے؟ تمہیں جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر پریشانی ہے؟ نہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے امیر ساتھی ہیں، امیر صحابہ ہیں، یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں آج ہمیں مال و دولت کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ تو ہے لیکن نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے، سب کہیں نا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ مال و دولت والے ہیں، یہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کے ذریعے سے
فضیلت حاصل کرتے ہیں، نیکیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا مال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کریں، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو قریب بلایا، جیسے دوست آپس میں مل کر کوئی مشاورت کرتے ہیں نا تو سر جوڑ لیتے ہیں اور راز کی بات کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی طرح قریب بلایا، اور قریب بلا کر راز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، رات کو بستر پر جاتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ امیر صحابہ جتنے مرضی صدقات و خیرات کریں، تم نیکیوں میں اس وظیفے کے ذریعے سے ان سے آگے بڑھ جایا کرو۔ یہ وظیفہ تمہیں نیکیوں میں آگے لے جائے گا۔ کتنا اہم وظیفہ! اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غریب صحابہ جب حضور کی یہ راز کی بات سن کر پیچھے ہٹے تو ان کے چہرے پر ایسی مسرت تھی، ایسی شادمانی تھی کہ لگتا تھا ان کے ہاتھ جو ہے وہ دنیا کے خزانے آ گئے ہوں، ایسا کوئی بہت بڑا خزانہ ان کے ہاتھ کے اندر آ گیا ہو۔ فرماتے ہیں وہ صحابہ بڑی خوشی کے ساتھ واپس لوٹ کر چلے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر وہ صحابہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے ہمیں راز میں وظیفہ بتایا تھا نا وہ تو لیک ہو گیا ہے، وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اب تو وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا مسکرائے، اور میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، اے میرے صحابہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس نے ان کو بھی عطا فرما دیا، اب وہ بھی کرتے ہیں تم بھی کیا کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے اس وظیفے کی تلقین فرمائی، اس لیے ہمارے ہاں صرف نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن رات کو بستر میں جاتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے تاکہ سنت مصطفیٰ، سنت علی المرتضیٰ، سنت فاطمہ الزہرا پر عمل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔